ذرا سوچئے، اگر زندگی کا سارا فلسفہ صرف 4 لائنوں میں سمٹ جائے تو آج ہم ایک ایسی ہی چھوٹی سی لیکن بہت گہری تیلگو نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں انسانیت اور خدا کے تعلق پر ایک ایسا زبردست پیغام ہے جو کسی ایک دور یا قوم کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ نظم ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 مصرے اپنی اصل زبان میں۔ دیکھنے میں تو بہت سیدھے سادھے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان الفاظ کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہے۔ آئیے اس چھپے ہوئے خزانے کو مل کر کھوجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نظم اپنے اندر کتنی حکمت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ نظم ایک بڑا دلچسپ سوال سامنے رکھتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات، ہمارا ایک دوسرے سے برتاؤ، کیا اس کا خدا کی نظر میں ہماری قدر سے کوئی تعلق ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کے کاموں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہ ہے پہلا مصرع اس کی اصل تیلگو تحریر میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے مطلب کی گہرائی میں جائیں، ایک لمحے کے لیے ان الفاظ کی سادگی اور وزن کو محسوس کیجیے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا اور گہرا ہے، یعنی جو عزت اور قدر ہمیں اپنے جیسے انسانوں سے ملتی ہے نا، وہی اصل میں اس بات کا اشارہ ہے کہ خدا بھی ہم سے خوش ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اگر مخلوق آپ سے راضی ہے تو سمجھیں کہ خالق بھی راضی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہمارے انسانی رشتوں کو ایک دم روحانی درجہ دے دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نظم ایک اور سوال اٹھاتی ہے، اور وہ یہ کہ خدا کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے؟ اور اس کا جو جواب ہے وہ شاید ہمیں تھوڑا حیران کر دے، کیونکہ یہ ہماری روایتی سوچ سے ذرا ہٹ کر ہے۔ یہ رہا نظم کا دوسرا مصرع۔ ان چند الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی سچائی چھپی ہوئی ہے کہ اصل میں پاکی اور بزرگی کہاں بستی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کتنا بڑا خیال ہے۔ خدا صرف اونچی اونچی عبادت گاہوں یا مقدس جگہوں پر ہی نہیں ملتا، بلکہ یہ نظم کہتی ہے کہ وہ تو معاشرے کے سب سے کمزور، سب سے غریب اور ضرورت مند لوگوں کے اندر بستا ہے۔ یعنی خدا کو پانا ہے تو انسانوں میں ڈھونڈو، ان کی خدمت کرو۔ اب ہم آ رہے ہیں نظم کے سب سے اہم مصرے کی طرف۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پورے فلسفے کا دل ہے، وہ بنیاد جس پر یہ ساری سوچ کھڑی ہے۔ اور یہ ہے وہ تیسرا مصرع، نظم کی جان، وہ لمحہ جہاں اس کا پورا پیغام کھل کر پوری طاقت سے سامنے آتا ہے۔ ان الفاظ کے وزن کو محسوس کریں، کیونکہ یہی اس نظم کی اصل روح ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ ایک سیدھی سی ایکویشن ہے۔ انسان کی خدمت برابر ہے خدا کی عبادت کے، یعنی خدمت خلق ہی اصل عبادت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارے خدمت کے کام کو عبادت کا بلکہ سب سے اونچا درجہ دے دیتی ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں آخری مصرے کی طرف، دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مل کر ہمیں کہاں لے جاتی ہیں۔ اور یہ صرف نظم کا اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک کال ٹو ایکشن ہے، عمل کی دعوت ہے۔ یہ آخری مصرع یہ سیدھا ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہاں تیلگو بچہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ بات ہم سب کے لیے ہے، ہر اس انسان کے لیے جو ایک بہتر، ایک نیک انسان بننا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری نظم کو سمیٹیں تو 3 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، ہمدردی، یعنی دوسروں کی قدر کرنا۔ دوسری، رحم، یعنی ضرورت مندوں میں خدا کی جھلک دیکھنا۔ اور تیسری، خدمت، یعنی مدد کرنے کو عبادت سمجھنا۔ یہ تو جیسے زندگی گزارنے کا ایک پورا ضابطہ اخلاق ہے۔ تو آخر میں یہ نظم ہمیں ایک بڑے گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر انسان کی خدمت ہی اصل عبادت ہے، تو پھر ہماری حقیقی عبادت گاہیں کہاں ہیں؟ شاید وہ پتھر اور اینٹوں کی عمارتیں نہیں، بلکہ وہ جگہیں ہیں، وہ لمحات ہیں جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا ہاتھ تھامتا ہے۔ ان 4 سادہ مصروں کا یہی ابدی پیغام ہے۔